سب سے پہلے آپ تمام محب وطن اور باشعور پاکستانی آج مجھے اس بات کا جواب دیں کہ کون ایسا مادر چود حرام خور ہوگا جس کو اپنے وطن سے محبت نہیں ہوگی، جو اپنے وطن سے غداری کرتا ہوگا، جو اپنے وطن کی بدنامی کا باعث بنتا ہوگا، جو اپنے وطن کی اچھی خبروں کو بری خبریں بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرے گا اور واہ واہ وصول کرے گا۔ ایسا کوئی مادر چود ہوگا؟ ہاں، کچھ دو چار حرام خوروں کو نکال کے۔ وطن جو ہوتا ہے نا، جو اپنا ملک ہوتا ہے، وہ ایک ماں باپ کی مثل ہوتا ہے اور ماں باپ بدلے نہیں جاتے۔ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے ملک میں جا کے نیشنلٹی بھی لے لینا تو اس کی اپنے ملک کے ساتھ ایک محبت جو ہے وہ فطری، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کی مٹی کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ اب کچھ مادر چود آ کے کمنٹ باکس میں بکواس کریں گے کہ تم تو پاکستان کے خلاف بولتے ہو، تم تو اداروں کے خلاف بولتے ہو۔ اب ایک کتے کے بچوں، جو پاکستان ہے نا، وہ کوئی دو چار ادارے، شریف زرداری خاندان یا جرنیل نہیں ہیں۔ پاکستان سب سے پہلے ایک آزاد ریاست ہے، اسلامی جمہوریہ۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم ہیں، عوام، اس کے بعد عوام کا ووٹ، اس کے بعد عوام کی جمہوریت اور آئین، یہ ہوتی ہے ریاست۔ ریاست یہ نہیں ہوتی کہ آپ کی پسند کا جرنیل، آپ کا پسند کا زرداری اور شریف خاندان کا کوئی بندہ، اس کے خلاف بات کرو تو آپ کہو آپ ریاست کے خلاف بات کر رہے ہو۔ یہ وہ اشرافیہ ہے جو 25 کروڑ عوام کو جانور سمجھتی ہے۔ ان کی نظر میں ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں، وہ ان کو بھیڑ اور بکریوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ نہیں رہے؟ کبھی دھماکے ہو رہے ہیں، کبھی لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، کبھی لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس ریاست میں کوئی قانون نام کی چیز ہے؟ آپ کے 25 کروڑ ووٹوں کو ایک جرنیل آ کے اپنی مرضی سے آرڈر دے کے روند کے چلا جاتا ہے، آپ کے آئین کو، آپ کی کورٹ کو، اور وہ اپنی مرضی کے اٹھا کے چور ملک کے اوپر بٹھا لیتا ہے۔ تو جب ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو تم مادر چود آ کے ہمیں کمنٹ میں برا کہتے ہو کہ تم ریاست کے خلاف ہو۔ اب ایک کتے کے بچوں، ریاست کے خلاف کوئی بھی نہیں، نہ آپ ہے، نہ میں ہوں، کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا اوپر بیٹھا ایک طبقہ ہے جس نے آپ سب کو یرغمال بنایا ہوا ہے، آپ کے حقوق وہ کھا رہے ہیں۔ ہم اس کے خلاف بولتے ہیں کہ خدارا ان کو اپنے ملک سے نکالو۔ اس ملک کا جرنیل، اس ملک کا سیاستدان، اس ملک کا بیوروکریٹ اپنی آئینی ڈومین میں واپس جائے۔ جس کو پاکستان کی عوام ووٹ کرے وہ آ کے بیٹھ جائے، وہ آ کے ہمارے اوپر حکمرانی کرے، وہ قانون بنائے۔ اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے 5 سال بعد عوام کے سامنے جانا ہے۔ لیکن اگر ایک جرنیل کی مرضی سے بندہ آ کے حکومت میں بیٹھ جائے گا، اسی کی مرضی سے ترامیم کرے گا، تو وہ پھر فکر بھی جرنیل کی کرے گا، وہ عوام کی نہیں کرے گا۔ اس کو پتہ کہ 5 سال بعد اگر عوام نے مجھے ریجیکٹ بھی کر دیا تو کیا مسئلہ ہے کہ جرنیل مجھے فارم 47 کے اوپر جتوا دے گا اور میں پھر سے بیٹھ جاؤں گا۔ اس بات کو سوچنے کی کوشش کرو۔ اب آتے ہیں ویلاگ کی طرف۔ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اس وقت جو ہے جناب شاید تہران میں موجود ہیں یا واپس آ گئے ہیں۔ امریکہ اور ایران کی وہ ڈیل کروا رہے ہیں جو کہ پچھلے بڑے عرصے سے ہو رہی ہے، لیکن ایران کسی بھی بات کے اوپر نہیں آ رہا۔ ڈیل یہ کروائی جا رہی ہے کہ ایران سے افزودہ یورینیم اٹھائی جائے، ایران کی رجیم کو چینج کروایا جائے، ان کو امریکہ کے سامنے سرنڈر کروایا جائے، امریکہ کی جیت کا اعلان کیا جائے۔ اور اس کے لیے جو بہترین شخصیت ہیں وہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں، جنہوں نے اپنی طاقت کا لوہا منوایا، دنیا کو بتایا کہ بھئی میں ایک ایسا آرمی چیف ہوں جس میں تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ میں صدر بھی ہوں، میں وزیر اعظم بھی ہوں، میں دنیا کے فیصلے بھی کرتا ہوں، میرے پاس تاحیات استثناء بھی ہے، ٹرمپ بھی میرے نیچے ہے، فلاں بھی میرے نیچے ہے۔ بالکل دنیا مان رہی ہے بھائی، دنیا تعریفیں کر رہی ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن بات نہیں بن رہی۔ اب دنیا میں تو یہ خبریں جا رہی ہیں کہ بھائی پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب جو ہے نا یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن وہ وہاں موجود ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب سی پیک کا جو ہے نا وہ فیز 2 شروع کرنے کے لیے چائنا چلے گئے ہیں۔ ابھی تک تو ہمیں فیز 1 ہی نظر نہیں آیا، وہ کدھر ہے؟ آپ نے کبھی کسی نے دیکھا فیز 1؟ اور فیز 1 کا بدلہ کچھ آپ کو ملا؟ آپ کو کوئی جو ہے نا وہ سستی تعلیم، سستی روٹی، سستا تیل، یا آپ کی کوئی زندگی اچھی ہوئی ہو فیز 1 میں کچھ ہوا؟ کدھر ہے فیز 1؟ کدھر ہے؟ پہلے تو ہمیں وہ دکھائیں نا جو بتایا جا رہا تھا کہ جناب اب پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی، اب یہ ہو جائے گا، اب جو ہے نا ترقی کے ایسے مواقع اوپن ہوں گے کہ اب دنیا ہمارے ملک میں آئے گی اور ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ کدھر ہے وہ؟ اچھا جی چلیں، اب فیز 2 شروع کرنے کے لیے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایک جہاز بھرا اور جناب وہ پہنچ گئے چائنا، فیلڈ مارشل صاحب پہنچ گئے ادھر، یہی دو مل جل کے ملک چلا رہے ہیں۔ اب پیچھے کیا ہوا؟ پیچھے جناب کچے کے ڈاکو بچیوں کو اغوا کر رہے ہیں، اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، ان سے تاوان مانگ رہے ہیں، ان کی زبردستی شادیاں کروا رہے ہیں، ان کے خاندانوں کو غائب کر رہے ہیں، ان سے پیسے بھی لے رہے ہیں اور پورے کے پورے گینگ ریپ کر رہے ہیں، اجتماعی زیادتیاں کر رہے ہیں۔ پھر جناب عوام اٹھتی ہے، بندوقیں اٹھاتی ہے اور اٹھا کے اپنا حق لیتی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ہم تو دنیا کے فیصلے کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں BLA نے آج دہشت گردی کی انتہا کر دی ہے۔ ٹرینوں میں دھماکے کیے جا رہے ہیں، بازاروں میں دھماکے کیے جا رہے ہیں، لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، لوگوں کے جو ہے نا وہ زخمی جسم پڑے ہوئے ہیں، ہاسپٹل لے کے جانے والا کوئی نہیں ہے۔ ان کا یہ کون لوگ ہیں؟ ہمارے اس پاکستان نے جب سے اس امریکہ کی جنگ میں ان جرنیلوں نے ہمیں دھکیلا، وہ بدبخت مشرف نے، تب سے تقریباً 80,000 سے لے کر 1,00,000 پاکستانی اپنی جان کی بازی ہار چکا ہے۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اس کا قاتل ہم کس کو کہیں؟ ہمیں تو بتائیں نا۔ کب تک ہم یہ سنتے رہیں گے کہ ہم نازک موڑ سے گزر رہے ہیں، یہ سنتے رہیں گے کہ دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے؟ ارے بھائی وہ آپ کمر توڑتے ہیں، وہ بعد میں پھر دھماکہ کر دیتے ہیں۔ آپ نے ان کی کیا کمر توڑنی ہے؟ آپ سے تو ابھی تک کچے کے ڈاکو ختم نہیں ہوئے۔ وہ کچے کے ڈاکو جو پاکستان کے ہر کونے میں کسی کو زبردستی اغوا کر لیتے ہیں، کسی کو ہنی ٹریپ کر کے لے جاتے ہیں، کسی کے ساتھ کچھ کرتے ہیں، کون لوگ ہیں ان کے پیچھے؟
آپ کو تو فرصت اسی چیز سے نہیں ملتی کہ سب سے پہلے تو آپ آج کل بیزی ہیں دنیا کے فیصلے کرنے میں، بڑی اچھی بات ہے، پھر ظاہر ہے آپ نے شریفوں زرداریوں کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، پھر آپ نے ووٹ بھی چوری کرنے ہوتے ہیں، پھر آپ نے پاکستان کے تمام ادارے بھی خود چلانے ہوتے ہیں، پاکستان کی عدلیہ کو بھی آپ نے مینیج کرنا ہوتا ہے، اپنی مرضی کے فیصلے بھی کروانے ہوتے ہیں، پھر آپ نے لوگوں کو ملٹری کسٹڈی میں بھی ڈالنا ہے، وہ 9 مئی کا بھی آپ بہت بڑی ذمہ داری آپ کے سر کے اوپر ہے کہ کتنے لوگ پکڑے ہیں، کتنوں کو سزا ہوئی ہے، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو عوام کو ڈاکوؤں کے ہاتھوں ماری جا رہی ہے، کوئی TTP کو بلوچ، یہ وہ، ان کا ذمہ دار کون ہے میرے بھائی؟ کئی دہائیوں سے ہم سن رہے ہیں کہ اب بس دہشت گردی ختم ہو گئی، وہی BLA پھر 15-20 دن کے بعد آتی ہے، پورا بلوچستان لہو لہو کر دیتی ہے، وہی TTP جناب بم باندھ کے کسی مدرسہ مسجد میں گھس جاتے ہیں، ہر چیز تباہ کر دیتے ہیں، بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں، اس میں ہمارے کچھ فوجی جوان بھی شہید ہو جاتے ہیں، لیکن یہ پالیسیز کون بنا رہا ہے؟ بات تو کرنے کی یہ ہے، یہ جو پالیسی بنتی ہے پھر اس کا جو ہے نا وہ ایفیکٹ پاکستان کی عوام کے اوپر پڑتا ہے، جس میں ہماری عوام بھی جو ہے نا وہ شہید ہوتی ہے، ہمارے سیکورٹی فورسز کے نوجوان بھی شہید ہوتے ہیں، یہ پالیسیز کون بناتا ہے مجھے یہ بتائیں؟ یہ ہمارے جو ہمسائے میں افغانستان ہے اس کے ساتھ جو معاملہ سیٹل کر رہے ہیں کون کر رہا ہے؟ ہمارا ایک آرمی چیف، کدھر ہے حکومت، کدھر ہیں سیاسی لوگ، کدھر ہیں وہ لوگ جن کو پاکستان نے ووٹ دیا تھا، وہ جا کے ان سے بات کریں؟ آپ کا ہمسایہ ملک ہے، ہم مذہب ہے، ہم مسلک ہے، اسی مسلک کے لوگ ادھر بھی مدرسے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیسے مطلب آپ کی لڑائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے؟ ہمیں کچھ سمجھایا تو جائے، یہ آج کی خبریں ہیں، یہ کوئی پرانی خبریں نہیں ہیں، ہمیں مطلب لالچ دیے جا رہے ہیں کہ جناب انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اب دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے، اور بدلے میں عوام کو کیا مل رہا ہے؟ روزانہ تیل مہنگا ہو رہا ہے، LNG گیس مہنگی ہو رہی ہے، بجٹ آ رہا ہے اس میں پتہ نہیں کتنی قسم کے نئے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، 2500 ارب روپے کا دفاعی بجٹ جو ہے وہ منظور کیا جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں عوام کو کیا ملتا ہے؟ میرا گھنٹہ۔ عوام بیٹھی ہوئی ہے اپنی آسرے کے اوپر، خود سے بندوقیں اٹھاؤ اور اپنا انصاف لے لو۔ اب جو بچی وہ اٹھائی کچے کے ڈاکوؤں نے، وہ بلوچ جا کے لے آئے، کہ سب بچی کے پیچھے ایسے تھوڑی لوگ جائیں گے؟ نہ جانے وہ روزانہ کتنوں کو پکڑتے ہیں، تو مطلب وہ کیا ہوگا؟ ان کے پیچھے کون جائے گا؟ وہی شکارپور کی جو پولیس ہے وہ گئی جناب بچی کو بازیاب کروایا، جب وہ بلوچ پہنچے تو ایسا پہلے کیوں نہیں ہوا؟ پہلے کیوں وہ شکارپور کی پولیس کو نہیں پتا تھا؟ کیوں؟ سب پتا تھا، یہ سیاستدان، یہ بیوروکریٹ، یہ جرنیل، یہ اوپر بیٹھا طبقہ، یہ سب کے سب ملے ہوئے ہیں، اور کچھ مادر چود ان کے بدلے میں آ کے ہمیں برا کہتے ہیں۔ کتے کے بچوں، ہم تمہارے حقوق کے لیے بول رہے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے رہنے والی عوام کو عوام سمجھو، یہ سب سے پہلے ہیں، عوام سے ریاست ہے، عوام سے سب کچھ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ریاست ہم ہیں اور عوام ہماری نظر میں بھیڑ بکری ہیں، اور ان مردوں کو ہم ہلاتے ہیں تو یہ مردے ہمیں ہی برا کہتے ہیں۔ ریاست جو ہوتی ہے نا وہ عوام ہے، وہ آپ ہیں، آپ۔ ریاست کے تمام ادارے مل کے ایک ریاست بنتی ہے، اس میں جمہوریت، آئین اور قانون ہوتے ہیں، اس میں رولز بنتے ہیں جس کو ہم آئین کہتے ہیں، لیکن اگر ایک بندہ آ کے وہ ہر اس چیز کو تباہ کر دے گا تو پھر ہمیں حق ہے کہ ہم بول سکیں، آپ کو بھی حق ہے، آپ کے بھی منہ میں زبان ہے، لیکن ہاں اگر آپ نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ آپ نے انہی بھیڑ اور بکریوں کی طرح زندگی گزارنی ہے تو پھر آپ کی زندگی ہے، فیصلہ کیجئے، اپنے بچوں کو بتا دیجئے ان کے کانوں میں کہ بیٹا غلام تھے، غلام ہو، غلام ہی رہو گے ان شریفوں زرداریوں کے، ان کی یہ غلط فہمی دور کر دیں۔ لیکن آپ کریں کیا؟ سوشل میڈیا، ان بچوں کو شعور آ رہا ہے، وہ سوال پوچھتے ہیں، وہ آپ کے گریبان پکڑیں گے۔ یہ جو پچھلی ہماری گزری 2 پیڑھیاں، یہ تو بیچارے ان پڑھ جہل، ان کو حکمرانوں نے بڑے پلان کے تحت جہل رکھا ہے کہ یہ جہل رہیں گے تو سوال نہیں اٹھائیں گے، ان کو روٹی ملتی رہے، بس یہ زندہ رہیں 1.5 سال۔ لیکن اب چیزیں وہ نہیں ہیں، اب آپ کا نوجوان دنیا کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ سوشل میڈیا دیکھ رہا ہے، وہ دنیا کے مختلف کونوں میں بیٹھ کے چیزوں کو اپنے ذہن میں پروسیس کر رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، دنیا کا فلاں ملک کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، ہم کہاں ہیں، پھر وہ پورا جب کمپیریزن کرتا ہے تو اسے سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نظر نہیں آتا، اور پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ نوجوان جو ہے نا اس پہ غداری کے فتوے لگا دو۔ خدا کا خوف کرو، یہی نوجوان ہے جس سے دنیا کام لے رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، آپ کے ملک کا نوجوان ہے، اور آپ کے ملک میں اس کو غدار کہا جا رہا ہے، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔